الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج یہ 21ویں شب ہے رمضان المبارک کی، اور رات کے کتنے بجے ہیں؟ 12 بج چکے ہیں۔ 22 تاریخ یعنی 23 تاریخ شروع ہونے والی ہے۔ 23 اپریل 2022 کا یہ رمضان ہے، اور رمضان کی یہ 21ویں شب ہے، یعنی جو اخیر کے عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں پہلی رات ہے آج، اور اخیر کے عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں شب قدر ہے۔ ہم اور آپ یہاں جو جمع ہوئے ہیں شب قدر کی تلاش میں جمع ہوئے ہیں، اور اس ارادے کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم اس رات میں اللہ کی عبادت کریں گے تاکہ شب قدر کی دولت ہمیں مل جائے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اللہ سے دعا گو ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں شب قدر کی دولت نصیب فرما دے۔ دیکھیے، آج کی اس مجلس میں مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ موضوع یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک بات طے کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اور ہم سے جو گناہ ہو گئے ہیں ہم ان سے توبہ کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، اور ایک وقت تک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا دروازہ کیوں کھولا ہے؟ وہ اس وجہ سے کھولا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ پتہ ہے کہ یہ بندے نیکی بھی کریں گے، گناہ بھی کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور ہمارے اندر اللہ نے دونوں مادے رکھے ہیں، خیر کا مادہ بھی رکھا ہے اور شر کا مادہ بھی رکھا ہے۔ یعنی یہ انسان جب اس پر خیر کا غلبہ ہوتا ہے اور اس کی طبیعت کا رجحان خیر کی طرف ہوتا ہے تو یہ نیکیوں میں اتنا آگے بڑھتا ہے کہ فرشتے اس پر رش کرتے ہیں۔ کیا انسان ایسے ہوتے ہیں؟ اور جب اس انسان پر شر غالب ہوتا ہے اور شر کے راستے پر چلتا ہے تو کیا ہے، انسان بھی اس کی کرتوتوں سے شرما جاتا ہے۔ یہی انسان جس پر خیر غالب ہوتی ہے تو فرشتہ صفت بن جاتا ہے، اور یہی انسان کہ جب اس پر شر غالب ہوتی ہے تو یہ درندہ بن جاتا ہے۔ جب شر غالب ہوتی ہے تو انسان قتل و غارت گری کرنے لگتا ہے، اپنے بھائی کو بھی قتل کر دیتا ہے، بعض مرتبہ انسان اپنی بیٹی کو بھی قتل کر دیتا ہے، اپنی بیوی کو بھی قتل کر دیتا ہے، اپنے رشتہ دار کو بھی قتل کر دیتا ہے، یعنی یہ انسان درندہ بن جاتا ہے۔ اور جب اس انسان پر خیر غالب ہوتی ہے تو یہ اپنے کیا ہے، اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے، اپنے یہاں چوری کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے، اپنے کسی عزیز کے قاتل کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے۔ اللہ نے 3 طرح کی مخلوق پیدا کری ہیں۔ مخلوق تو بہت ساری ہیں اللہ تعالیٰ کی، 18,000 مخلوقات ہیں۔ فرشتے
اللہ کی وہ مخلوق ہے جن کے شر ہے ہی نہیں جن کے اندر۔ فرشتہ اگر یہ چاہے کہ میں کوئی گناہ کر لوں نہیں کر سکتا، فرشتہ یہ چاہے کہ میں کوئی غلط کام کر لوں، اللہ کی نافرمانی کر دوں نہیں کر سکتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے نافرمانی ان کے اندر رکھی ہی نہیں ہے، شر ان کے اندر رکھا ہی نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں، ایک نابینا انسان کیا کچھ دیکھ سکتا ہے؟ جو کوئی بندہ مادر ذات نابینا ہے، ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا ہے، اب آپ اس سے کہیں بھائی رحمانی مسجد اتنی بڑی ہے، اس کے اندر اس کلر کا پینٹ ہوا ہے، اس کلر کی ٹائل لگی ہوئی ہے، تو کہے بھائی مجھے تو پتہ نہیں، کیونکہ مجھے نظر نہیں آتا۔ وہ چاہ کر بھی نہیں دیکھ سکتا، اگر وہ کوشش بھی کرے میں دیکھ لوں نہیں دیکھ سکتا، کیوں؟ اس کے اندر اللہ نے وہ کوالٹی نہیں رکھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر فرشتہ یہ چاہیں کہ میں گناہ کر لوں، میں بدکاری کر لوں، میں زنا کر لوں اور کوئی بھی گناہ کر لوں، نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس کے اندر وہ چاہت ہی نہیں رکھی ہے، وہ خواہش ہی نہیں رکھی ہے۔ ایک طرف شیطان ہے، شیطان چاہ کر بھی نیکی نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کو مجموعہ شر کا مجموعہ بنایا ہے۔ وہ چاہے کہ میں نماز پڑھ لوں نہیں پڑھ سکتا، اللہ نے اس سے توفیق سلب کر لی ہے۔ وہ چاہے کہ میں سجدہ کر لوں نہیں کر سکتا، کیوں؟ اللہ نے اس کے اندر شر کا مادہ رکھا، خیر کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو انسان ہے، ہم اور آپ جو ہیں، ہمارے اندر اللہ نے شر کا مادہ بھی رکھا ہے، خیر کا مادہ بھی رکھا ہے۔ ہم اپنے خیر کے مادے کو غالب رکھیں، شر کے مادے کو دبا کر رکھیں، خیر کے راستے پر چلیں، شر سے اپنے آپ کو بچا کر چلیں، تو یہ انسان فرشتہ بن جاتا ہے، یہ انسان اشرف المخلوقات میں شامل ہو جاتا ہے، یہ انسان مسجود ملائکہ بن جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور حضرت آدم کیا بنے؟ مسجود ملائکہ بنے، کہ فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کیوں؟ یہ حضرت آدم نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تکریم، ان کی عزت کو ظاہر کیا، تو یہ انسان اس کے اندر دونوں مادے اللہ نے رکھے ہیں۔ اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے شر کے مادے کو دبا کر رکھنا ہے، اپنے نفس کو دبا کر رکھنا ہے، اپنے نفس کو کچلنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی سے بچانا ہے، یہ ہمیں کرنا ہے۔ لیکن میرے رب کو پتہ ہے کہ جب ہم نے مادے دونوں رکھے تو اس بندے سے گناہ بھی ہوگا، یہ میرے رب کو پتہ ہے کہ اس بندے سے گناہ ہوگا، یہ بندہ کبھی کبھار نماز بھی چھوڑ دے گا، یہ بندہ جھوٹ بھی بول دے گا، یہ بندہ غیبت بھی کر دے گا، یہ بندہ کیا ہے، اس سے چوری بھی ہو جائے گی، اس سے زنا بھی ہو جائے گا، اللہ کو سب پتہ ہے ہوگا۔ تو گناہ اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن گناہ کا تریاق بھی اللہ نے۔ گناہ کیا ہے؟ انسان کرتا ہے، بھائی سب اللہ کی مخلوق ہے، خیر شر اللہ نے پیدا کری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کا تریاق بھی ہمیں دیا ہے۔ تریاق سمجھ رہے ہیں؟ زہر کو توڑنے والی چیز، بھائی جیسے زہر اللہ نے پیدا کیا، زہر کا تریاق، یعنی حکیموں کے بعد ایسی دوا ہوتی ہے اگر کوئی بندہ زہر پی لے پتہ لگ جائے، آج کل ڈاکٹری میں بھی ایسی دوائی ہے کہ اس کا زہر ختم کر دیا جائے گا، سانپ کے زہر کے لیے طرح طرح کے انجیکشن وغیرہ آ گئے، تو اسی طریقے سے زہر اگر اللہ نے پیدا کیا تو زہر کا توڑ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ نے گناہ پیدا کیے ہیں، بندے سے گناہ ہوتے ہیں، میرے رب کو پتہ تھا، تو میرے رب نے گناہوں کا تریاق بھی پیدا کیا ہے، اور گناہوں کا تریاق کیا ہے؟ توبہ۔ گناہوں کا تریاق کیا ہے؟ توبہ۔ گناہوں کا توڑ کیا ہے؟ توبہ۔ اللہ کو پتہ تھا گناہ ہوں گے۔ اچھا، یہ جو شیطان ہے نا، شیطان کو تو جانتے ہوں گے سب، جان پہچان ہے، کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی ملاقات؟ شیطان دیکھو، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جناتوں میں بھی شیطان۔ ایک تو وہ اصلی شیطان جو ہے جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، جس کا نام عزازیل ہے، اس کا نام کیا ہے؟ شیطان تو اس کا لقب کہہ لو، ہم کہتے ہیں کہ جب بڑا شیطان ہے، تو جب وہ شرارت کرتا ہے تو اسے شیطان بول دیتے ہیں، وہ شیطان نہیں ہوتا، مطلب شیطان جیسی حرکتیں کرتا ہے تو اسے شیطان بول دیتے ہیں۔ تو شیطان اس کا لقب ہے، اس کا نام کیا؟ عزازیل۔ کیا نام ہے اس کا؟ عزازیل۔ تو شیطان سے ملاقات تو آپ کی نہیں ہوئی ہوگی یقیناً، لیکن شیطان نما انسانوں سے ملاقات ہوئی ہوگی۔ دیکھیے، شیطان کبھی اپنی اصلی حالت میں نہیں آئے گا، شیطان تو حضرت جی بن کر آئے گا آپ کے سامنے، شیطان دوست کی شکل میں آئے گا، چل بھائی فلم دیکھنے چل رہے ہیں، چل بھائی کیا ہے وہاں چل رہے ہیں، وہاں پارک میں چل رہے ہیں لڑکی کو لے کر، فلاں جگہ چل رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ کا دوست آپ کو گناہوں پر ابھار رہا ہے، وہ دوست جو آپ کو گناہوں پر ابھار رہا ہے، آپ سے زنا کروا رہا ہے، آپ سے بدکاری کروا رہا ہے، آپ سے جھوٹ بلوا رہا ہے، آپ سے چوری کروا رہا ہے، آپ سے غیبت کروا رہا ہے، یہ شیطان ہے۔ شیاطین الانس ہے، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جناتوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ تو انسانوں کے شیطان یہ ہیں جو آپ کو گناہ کروا رہے ہیں،
آپ کو گناہ پر آمادہ کر رہے ہیں، آپ کو گناہ پر ابار رہے ہیں، اور وہ دوست جو آپ کو خیر کی طرف لے جا رہا ہے، آپ کو نیکی کی طرف لے جا رہا ہے، آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے، وہ انسان کیا ہے؟ وہ انسان فرشتہ صفت ہے، وہ فرشتہ صفت ہے، یعنی وہ خیر کی جانب آپ کو لے جا رہا ہے۔ تو شیطان سے ملاقات یقیناً آپ کی ہوئی ہوگی۔ اب آپ پہچان کر لینا، جو دوست آپ کو غلط راہوں پر لے جانے کی کوشش کرے، آپ کو غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کرے، تو آپ سمجھ لینا شیطان ہی ہے، انسان کی شکل میں شیطان آیا ہے۔ کیونکہ شیطان اگر اپنی اصلی حالت میں آ جائے، شیطان بن کر آ جائے اور یہ کہے بھائی چل بھائی کام کر لے، او ہو تو شیطان ہے بھائی، تیری بات تو بالکل نہیں ماننے کا بھائی، تو شیطان ہے۔ اگر وہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے، وہ حضرت جی بن کر آئے گا، دوست بن کر آئے گا، پڑوسی بن کر آئے گا، رشتہ دار بن کر آئے گا۔ ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں ہے، تاریخ کی کتابوں میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً واقعہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ ایک دن تہجد میں نہیں اٹھ پائے، شیطان نے آ کر تھپتھپی لگا دی، سو جاؤ سو جاؤ۔ تو وہ اتنا روئے پورے دن وہ روتے رہے، او شرمندہ اللہ کے سامنے کہ میری تہجد کیسے چھوٹ گئی۔ اب شیطان تو بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو تہجد چھڑوائی تھی، چھوٹا سا ثواب، لیکن کیونکہ جو بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے؟ محبوب رکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ گناہ کر دے اور گناہ کر کے اللہ کے سامنے رو لے تو اللہ تعالیٰ اس سے اور زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں۔ اچھا میرا بندہ مجھے بڑا سمجھ رہا ہے اور مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے؟ پیار کرنے لگتے ہیں، چلو میرے بندے نے معافی مانگ لی۔ تو حالانکہ تہجد چھوڑنا گناہ نہیں ہے، تہجد چھوڑنا گناہ نہیں، کیونکہ نفل ہے، لیکن ان کی تہجد چھوٹی تو پورا دن غمگین رہے، نادم رہے، شرمندہ رہے، روتے رہے کہ اللہ کیا ہو گیا، کیوں چھوٹ گئی تہجد، اپنے نفس کو ملامت کرتے رہے۔ اگلے دن جب وہ سوئے تو شیطان ہے، کھٹ کھٹ کھٹ، اٹھ جاؤ بھائی تہجد پڑھ لو۔ شیطان اٹھا رہا ہے کہ بھائی تہجد پڑھ لو۔ وہ حیرت میں پڑ گیا، بھائی یہ کیوں اٹھا رہا ہے؟ کیونکہ تو وہ سمجھ گئے کہ شیطان ہے، کل اس نے سلایا تھا اور سلا کر نہیں، تہجد پڑھنے پر وہ ثواب نہیں ملا جو رونے پر ثواب مل گیا، تو اسے لگا کہ میں تو اس کو گھٹانا چاہ رہا تو بڑھ گیا، تو اس لیے اگلے دن اس سے بڑھیا تو پڑھ ہی لے بھائی، اس سے بڑھیا تو پڑھ ہی لے، نہیں پڑھے گا تو اور زیادہ ثواب ملے گا، اسے تو ثواب کو گھٹانا ہے نا، تو اگلے دن خود ہی اٹھانے آ گیا۔ اور کسی باقاعدہ بزرگ کی شکل میں آیا، اللہ والے کی شکل میں، جبے قبے میں آیا، تسبیح لے کر آیا، ارے بھائی اٹھ جاؤ تہجد پڑھ لو، اٹھ جاؤ بھائی تہجد پڑھ لو۔ تو اس لیے شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم کیا ہے کسی بھی اعتبار سے فائدے میں رہیں۔ دیکھیے اس کو ایک بات اور یاد آ گئی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جیسے نماز میں سجدہ سہو ہوتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، طرح طرح کے خیالات ذہن میں ڈالتا ہے، ادھر ادھر تو انسان بھٹک جاتا ہے، تو اس پر بعض مرتبہ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو جب سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے تو یہ بھی اس امت پر اللہ کا احسان ہے، تو انسان کیا کرتا ہے ایکسٹرا 2 سجدے کر لیتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ 2 سجدے کرتا ہے تو شیطان کے منہ پہ بڑا تیز تماچا پڑتا ہے، دور بھاگتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ کیا ہوا، میں نے تو نماز میں خلل ڈالا تھا کہ تاکہ ثواب میں کمی آ جائے، تو اس نے تو 2 سجدے ایکسٹرا کر لیے، تو دور بھاگتا ہے کہ بھیا اس سے بڑھیا تو کیا ہے اس کی نماز میں خلل نہ ڈالتا تو بہتر تھا، اس نے تو 2 سجدے فالتو کر لیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو شیطان جو ہے ہمارا ازلی دشمن ہے، اور شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ بڑا لمبا قصہ ہے لیکن اختصاراً سنا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اور حضرت آدم کو پیدا کرنے سے پہلے دنیا تو اللہ نے بہت پہلے پیدا کر دی تھی۔ اس دنیا میں جنات رہتے تھے اور جناتوں نے بڑا تباہی مچا رکھی دنیا میں۔ اللہ نے کہا چلو انہیں ہٹائیں گے ہم، اب کیا دوسری مخلوق لے کر آئیں گے، اور انسانوں کو پیدا کرنے کا اللہ نے عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، اور اللہ ارادہ کر لے کون روک سکتا ہے، وہ تو مالک ہے۔ اب شیطان کیونکہ جناتوں میں سے تھا لیکن اتنا بڑا عبادت گزار تھا، دنیا کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، پوری دنیا میں، یہاں بھی سجدہ کیا ہوگا اس نے، کوئی پوری دنیا کا کوئی چپا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور اپنی کثرت عبادت کی وجہ سے عبادت اتنی زیادہ کری تھی کہ فرشتوں کا اللہ نے اسے سردار بنا دیا، طاؤس الملائکہ بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ طاؤس الملائکہ، فرشتوں کا سردار، حالانکہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، فرشتے نورانی مخلوق ہیں اور یہ کیا ہے ناری مخلوق ہیں، انسان خاکی ہے یعنی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو فرشتے نوری مخلوق ہیں، اور یہ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی عبادت کی وجہ سے اللہ نے اسے کہا فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اب اللہ نے ارادہ کیا، قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے اندر، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب اتارنے والا ہوں جو میری نیابت کرے گا، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے، اللہ کا نائب تو سمجھتا ہوں کہ وائز کہ نا پریسیڈنٹ
وائس پریسیڈنٹ, امام نائب امام, مؤذن نائب مؤذن, یعنی جو ریئل بندہ ہو اس کی جگہ پر اس کا بندہ جو کام کرے, بھائی مینیجر وائس مینیجر کیا ہے, تو یہ سمجھ گئے نائب, تو سمجھ گئے مطلب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بھائی میں, کیونکہ جو نبی آتے ہیں وہ اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچاتے ہیں. نبی کا کام کیا ہوتا ہے, اللہ کے پیغام کو بندوں تک, یعنی نبی بیچ کے ہیں, نبی میسنجر, مطلب میسج دینے والا. رسول, رسول کے معنی یہ عربی کا ورڈ ہے, میسنجر انگلش کا ورڈ ہے, اور نبی کے معنی بھی خبر دینے والا, میسج دینے والا. تو نبی کا کام کیا ہوتا ہے, اللہ کے میسج کو اللہ کے بندوں تک کنوے کرنا ہوتا ہے, پہنچانا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا کہ میں میسج بندوں کو ڈائریکٹلی نہیں دوں گا, انڈائریکٹلی دوں گا. میں جبریل کو دوں گا, جبریل نبی کو دیں گے, اور نبی کیا کریں گے, میرے بندوں تک پہنچائیں گے. یعنی میں اپنا نائب بنا کر دنیا میں کس کو بھیجوں گا, آدم کو. شیطان کو پتہ لگ گیا, اچھا اب کیونکہ نائب, اللہ کا نائب, بھائی یہ کیا ہے, یہ وائس پریسیڈنٹ ہے, یہ وائس پرائم منسٹر ہے انڈیا کے, بھائی اس کی بھی ایک ویلیو ہوتی ہے. تو اب اسے بڑا دھچکا لگ گیا. اچھا جی, اسے یہ تھا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو مرتبہ ملے گا تو کسے ملے گا, مجھے ملے گا. اب وہ اندر کھانے کھنس کھانے لگا, بہت زیادہ حسد کرنے لگا. اور آپ کو بتا دوں اس دنیا میں, یعنی اللہ کی اس کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ سرزد ہوا ہے, سب سے پہلا کون سا ہے, حسد. کون سا ہوا ہے, اس سے پہلے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا. سب سے پہلی نافرمانی جو اللہ کی اس کائنات میں سرزد ہوئی وہ کون سی ہے, حسد. حسد تو سمجھتے ہوں گے, حسد بولتے ہیں جلنا, کسی بندے کی کسی بھی نعمت کو دیکھ کر جلنا. یار یہ بندہ اتنا اسمارٹ کیوں ہے, میں تو کالا کا لوٹا ہوں. یار یہ بندہ بڑی باڈی شاڈی اس کی, یار میں تو ایسی ہی دبلا پتلا ہوں. یار اس بندے کا مکان بہت بہترین بن گیا, میرا تو کبھی ایسی ہی ہے. یار اس بندے کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے. یعنی کسی بھی نعمت کو دیکھ کر جلنا, اپنے پڑوسی کی, اپنے بھائی کی, اپنے رشتہ دار کی, اپنے دوست کی, یعنی اپنے مسلمان بھائی کی کسی بھی نعمت کو. اب نعمت خوبصورتی بھی نعمت ہے, طاقت بھی نعمت ہے, دولت بھی نعمت ہے, تعالیٰ اس کی عزت, اس کا علم, اس کی شہرت, یہ سب نعمتیں ہیں. اب ہم کیا اس کو دیکھ کر جل رہے ہیں, کڑ رہے ہیں, حسد کر رہے ہیں. یار یہ اس کی بڑی عزت ہے, جہاں پہ نکلتا ہے السلام علیکم السلام علیکم, ہمیں کوئی پوچھتا نہیں. یار اس کا مکان بہت اچھا بن گیا, یار اس کے چاروں بچے کامیاب ہو گئے, ایک ڈاکٹر بن گیا, ایک انجینئر بن گیا, ایک مفتی صاحب بن گئے, ایک قاری صاحب بن گئے, میرے بچے نٹھلو پرشاد رہ گئے. کیا رہ گئے, نٹھلو پرشاد رہ گئے. تو اب اسے کیا ہے, تکلیف ہو رہی. اسے کیا بولتے ہیں, حسد. کیا بولتے ہیں, حسد. یہ حسد سب سے پہلے کس نے کیا تھا, شیطان نے کیا تھا. کس سے کیا تھا, ہمارے ابا حضور سے کیا تھا. کس سے کیا تھا, ہمارے ابا حضور سے. ہمارے ابا حضور کون ہیں, حضرت آدم. حسد کیا کیا, اچھا یہ عہدہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا, میں اتنا بڑا عابد ہوں, اللہ کی اتنی زیادہ عبادت کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے, اللہ کو چاہیے تھا مجھے نائب بنا کر بھیجتے. اب وہ جلنے لگا. اب حضرت آدم کا اللہ تعالیٰ نے پتلا بنا کر پہلے تو پتلا بنایا گیا زمین سے مٹی لے کر, اور پھر جب پتلا بنا کر رکھا گیا تو پھر کیا کرتا, وہاں سے گزرتا لات مارتا. اچھا یہ بنے گا نائب. مطلب ہوتا نا جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے, جلتا ہے, تو اس کے آس پاس سے گزرے گا, اس کو تنقید کرے گا, کچھ کرے گا, اس طرح کی حرکتیں شیطان کرتا تھا. خیر اللہ کو ساری چیز پتہ تھی. اللہ کو قرآن میں آتا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور وہ کافروں میں سے تھا. اللہ کیوں کہہ رہا کافروں میں سے تھا, یعنی اللہ کے علم میں پہلے سے پتہ تھا کہ یہ بعد میں کفر کرے گا. کسی کو تو نہیں پتہ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے کفر کو سب کے سامنے لانا چاہ رہا تھا. اسی وجہ سے قرآن میں نہیں کہا وہ کافر ہو گیا, بلکہ اللہ نے کیا کہا, وہ کافروں میں سے تھا. کون کافروں میں سے کون تھا, شیطان کافروں میں سے تھا. خیر حضرت آدم کو اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو اس کے کفر کو اجاگر کرنا تھا, لوگوں کے سامنے لے کر آنا تھا. حضرت آدم کا پتلا بن کے تیار ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو آرڈر دے دیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, ہم نے کہا تمام لوگوں سے, تمام فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو. سب نے سجدہ کیا. اب کیا ہے, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, انکار. اب اللہ نے پوچھا بھائی, ہاں بھائی ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک, ما منعک, توجہ, ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک, کس چیز نے تمہیں سجدے سے روکا, کس چیز نے تمہیں, اللہ نے سوال کیا, کس چیز نے سجدے سے روکا. سب نے سجدہ کیا, تم نے کیوں کیا, تم نے کیوں نہیں کیا. اب اس نے پتہ کیا جواب دیا, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. کیا جواب دیا,
عقلی گھوڑے دوڑا دیے اس نے، عقلی گھوڑے. کیا کرے؟ عقلی. یاد رکھنا شریعت میں کبھی بھی عقلی گھوڑے مت دوڑانا. عقل شریعت کیا ہے؟ نقل کے تابع. نقل جو قرآن میں حدیث میں نقل ہو کر آیا نا اللہ کے نبی سے صحابہ سے، وہی ماننا ہے. عقل نہیں چلتی شریعت میں. اگر عقل چلاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اس نے عقلی گھوڑے دوڑا دیے اور اللہ کو عقلی دلیل دے رہا ہے. دیکھو جی، کہہ رہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے کیا ہے؟ آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے. مٹی تو زمین میں پڑی رہتی ہے، آگ تو اوپر کو بھڑکتی ہے. تو میں اعلیٰ ہوں اور یہ ادنا ہے، میں سجدہ کیسے کروں گا؟ اس بے وقوف کو یہ پتہ ہونا چاہیے اصل تو اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کس کو کس سے پیدا کیا تو اللہ جانے، لیکن حکم تو اللہ کا ہے. اللہ کہہ رہا سجدہ کر. اس نے اللہ سے مہلت مانگی. کیا مہلت مانگی؟ انظرنی الی یوم یبعثون. شیطان کو جب اللہ نے کہا ایسا دفع ہو جاؤ تو شیطان نے اللہ سے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک مہلت دے دیں. کیا مہلت دے دیں؟ مجھے قیامت تک موت مت دینا، قیامت تک مجھے موت مت دینا، یہ مجھے مہلت چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ انک من المنظرین. الگ الگ الفاظ ہیں قرآن میں. اللہ نے کہا جا ہم نے تمہیں مہلت دے دی، ہم نے تجھے مہلت دے دی، جا ہم نے وعدہ کر لیا تجھے موت نہیں آئے گی، قیامت تک تو زندہ رہے گا. اب جب اللہ نے مہلت دے دی اب اس نے اللہ سے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اصل بات مجھے یہ بتانی تھی جو اتنا لمبا واقعہ میں سنا کر لایا ہوں. شیطان نے وہاں پر یہ کہا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے، تیرے جلال کی قسم ہے، میں ان بندوں کو بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا، راستے سے ہٹاؤں گا، کیونکہ اس انسان کی وجہ سے آج میرا عہدہ چھنا ہے، اس انسان کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا ہوں، اس انسان کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں، اس انسان کی وجہ سے مجھے کیا ہے؟ ذلیل ہونا پڑا ہے. میں اس انسان کو نہیں چھوڑوں گا، اس سے مرتے دم تک دشمنی نبھاؤں گا. اس کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے کیا ہے؟ اس کو فتنوں میں مبتلا کروں گا، اس سے گناہ کرواؤں گا، اس کو تیری نافرمانی پر آمادہ کروں گا، ابھاروں گا، تاکہ یہ تیرا نافرمان بندہ بن کر میرے ساتھ جہنم میں جائے، تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو جائے. ظاہر سی بات ہے انسان ہمارے حضرت آدم، ہمارے ابا حضور ابو البشر کی وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا تھا، تو اس نے بھی کہہ دیا کہ میں اس انسان کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن آپ قربان جائیے اپنے رب پر، ہمارے رب نے ایک تو قرآن میں کھول کر بیان کر دیا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ لوگوں سن لو یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن نہیں ہے. چھپا ہوا دشمن تو نفس ہے جو تمہارے اندر ہے، جو تمہیں غلط باتوں ابھارتا ہے، لیکن یہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے. اس سے بچ کر رہنا. اور پھر میرے رب نے ایک انعام اور دیا جس پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا. میرے رب نے کہا کہ جاؤ، اولاً تو میرے نیک بندے کیا ہے تیرے بہکائے میں نہیں آنے کے، تو کتنے ہی بہکا لی ہو، میرے نیک بندے نہیں آنے کے بہکائے میں، وہ تو سیدھے راستے پہ چلتے رہیں گے. پھر بھی اگر کچھ بندے تیرے بہکائے میں آ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے. ایک متعینہ مدت تک ہم نے دروازہ کھولا ہوا ہے کہ بندہ توبہ کر لے گا تو ہم اسے کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے. اور پھر مزید انعام یہ کر دیا، معاف ہی نہیں، اس طریقے سے معاف کریں گے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. بالکل ڈیلیٹ. جو اس کا رجسٹر ہے نا، جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے تو دو فرشتے اس کے کاندھے پر ہوتے ہیں، وہ اس کے نامۂ اعمال کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک رائٹ والا، ایک لیفٹ والا. رائٹ والا کیا لکھتا ہے؟ نیکیاں لکھتا ہے. لیفٹ والا اس کی برائیاں لکھتا ہے. وہ رجسٹر چالو رہتا ہے. بالکل کیا ہے جیسے انسان مرتا ہے وہ رجسٹر بند کر کے کیا ہے لاکر میں جمع ہو جاتا ہے، اللہ کی عدالت میں جمع ہو جاتا ہے. پھر آخرت میں وہ پیش ہوگا، لو جی پھر اس میں چیک ہوگا بھائی کہاں کہاں گناہ کیے ہیں. اگر کوئی بندہ انکار کرے گا تو پوری فلم دکھا دی جائے گی وہاں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کا دانہ سمجھتے ہیں؟ رائی، اس کو سرسوں بول دیتے ہیں. رائی کا دانہ کتنا باریک سا ہوتا ہے، یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر آپ نے نیک کام کیا ہوگا تو وہاں اس کو موجود پائیں گے. اگر کوئی برا کام کیا ہوگا تو اس کو بھی موجود پائیں گے. کوئی کیا ہے، کوئی چیز کاؤنٹنگ سے، لکھت سے چھوٹی نہیں ہوگی. اس درجے لکھنے والے ہیں. تو وہاں پر اللہ کی عدالت میں وہ پیش کر دیا جائے گا. لیکن جن گناہوں سے آپ نے توبہ کر لی ہوگی اللہ تعالیٰ آرڈر کرتا ہے ڈیلیٹ کرو، ڈیلیٹ، بالکل فارمیٹ مار دو، بالکل یہ والا صفحہ جس میں نا جو چیپٹر تھا بھائی اس میں غیبت والا ہے، اس میں جھوٹ والا ہے، یہ کیا اس نے غیبت کری تھی، اس نے چغلی کری تھی، یا اس نے زنا کیا تھا، بالکل ڈیلیٹ کر دو، ختم. بالکل ایسا فرشتے کی نالج سے ہی ختم ہو جائے گا، وہ صفائی ڈیلیٹ ہو جائے گا. لیکن کیا ہے؟ توبہ کرنی پڑے گی. توبہ. اب توبہ کیا ہے؟ توبہ کیا ہے؟ صبح کر لیا، شام کو پھر وہی کام کر دیا. صبح کر لیا کہ انشاءاللہ شام سے نماز نہیں چھوڑیں گے، پھر شام میں پھر غائب ہو گئے. ابھی یہاں توبہ کروائی اور صبح جا کے پھر غیبت شروع. توبہ یہ ہے
3 چیزیں ہونی چاہیے توبہ میں۔ پہلی بات، جو گناہ آپ کرتے ہیں اس پر آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر بیان کیا بھائی گناہ نہ کریں۔ اب ہر انسان کو پتہ ہے میں کون سے گناہ کرتا ہوں۔ کوئی انسان جھوٹ زیادہ بولتا ہے، کوئی غیبت زیادہ کرتا ہے، کوئی ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے، جو بھی گناہ ہے ہر انسان کے الگ الگ طرح کے گناہ ہوتے ہیں، اسے پتہ ہوتا ہے میں کون سا گناہ زیادہ کرتا ہوں۔ جب کسی عالم نے اس کو بیان کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں گناہ نہیں کروں گا، اس نے توبہ کر لی۔ تو پہلی شرط توبہ کی کیا ہے کہ آپ اس گناہ پر شرمندگی، اللہ تعالیٰ میں نے غلط کیا، یہ جو کیا تھا میں نے غلط کیا، میں اس پر اللہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ ہو سکے تو اللہ کے سامنے 2 آنسو بھی بہا لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیجئے، میں آپ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں، رو رہا ہوں، میں تیرا کمزور بندہ ہوں، معاف فرما دے۔ دوسرا کیا ہے، فوراً اس کو چھوڑ دیں۔ یہ نہ ہو آنسو تو آج باہر ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگلے مہینے چھوڑ دوں گا، کیا ہے اس مہینے اور حرام کما لوں اگلے مہینے چھوڑ دوں گا، یا اس مہینے غیبت اور کر لوں اگلے مہینے سے نہیں کروں گا، یا اس مہینے کیا ہے فلاں مسلمان کو نقصان پہنچا لوں، جتنا پہنچانا ہے اگلے مہینے نہ، فوراً، یعنی ندامت بھی فوراً اور اس عمل کو فوراً چھوڑنا ہے۔ تیسری شرط یہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کہ جی آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا، آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا، اب تک جو ہوا سو ہوا۔ یہ 3 باتیں اگر آپ کی ہوں گی، جو گناہ آپ کرتے تھے اس پر شرمندگی کہ جی مجھے شرمندگی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 آنسو بہا لیں ندامت کے، اور فوراً اس کو چھوڑ دیں اسی وقت سے کہ جی آج سے بالکل یہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لیں، تو پھر کیا ہے وہ گناہ آپ کے رجسٹر سے کیا کر دیا جاتا ہے، ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے۔ اس کا قیامت میں کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوگا، کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوگا کہ ہاں اس بندے نے فلاں موقع پر یہ گناہ کیا تھا۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ توبہ، اسی وجہ سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کر لو۔ اور سچی پکی توبہ کیا ہے؟ سچی پکی توبہ کیا ہے؟ اس عمل پر شرمندگی اور فوراً اس عمل کو چھوڑنا ہے جو عمل آپ کرتے تھے گندا، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا ہے۔ اچھا یہ دیکھیے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو گناہ ہے، چھوٹے گناہ پر اصرار اس کو بڑا بنا دیتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، گناہ کرنے سے پہلے بات ہوتا ہے چھوٹا گناہ ہے بڑا نہیں، یہ مت دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ دیکھو نافرمانی کس ذات کی کر رہے ہیں آپ، یہ مت دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھو کہ میں یہ نافرمانی کس ذات کی کر رہا ہوں، اس رب کی کر رہا ہوں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو احکم الحاکمین ہے، پوری کائنات کا رب ہے۔ اس لیے گناہ کرنے سے پہلے اس اللہ کی عظمت کو سوچ لیا کریں کہ اس رب کی عظمت کیا ہے، جب اس کی بارگاہ میں ہمیں پیش ہو کر اپنے گناہوں کا حساب دینا ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، ایک بات یاد رکھیں، گناہ پر سزا ضرور ملتی ہے اگر اس گناہ پر توبہ نہ کیا جائے۔ اچھا، گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کے حقوق ہوتے ہیں، نماز چھوڑ دی آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ نے زکوٰۃ نہیں دی آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ نے حج نہیں کیا آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن جو معاملات بندوں سے ریلیٹڈ ہیں وہ توبہ سے معاف۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کی غیبت کری، کسی کی برائی کری پیٹھ پیچھے، یار وہ بندہ تو ایسا ہے، یوں ہے یوں ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ اگر اس بندے کو پتہ لگ جائے کہ میرے بارے میں فلاں بندے نے بات کہی تو اسے برا لگے، دل پہ ٹھیس پہنچے، غیبت ہے۔ یا آپ نے چغلی کری، ادھر کی بات ادھر کر دی، یہ بھی کیا ہے؟ یا آپ نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا، یا آپ نے اس کو گالی بکی، ایکس وائی زیڈ بندے سے ریلیٹڈ تھا، اس کے پیسے مال لیے، اس کی بے ایمانی کر لی، تو یہ گناہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ آپ سامنے والے بندے سے معافی نہ مانگ لیں۔ آپ نے غیبت کری تو اس بندے سے معافی مانگے، بھائی وہ فلاں موقع پر یار تھوڑا سا میں نے آپ کے بارے میں کچھ کہہ دیا تھا۔ یا مطلقاً اس کا ایک طریقہ اور بھی مطلقاً معافی مانگنے کا کہ بھائی دیکھو آپ کے میرے اوپر بڑے حقوق ہیں، بہت سارے حقوق میں مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے، ہو گئی ہوگی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ ڈیٹیل میں نہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ جی فلاں موقع پر میں نے آپ کی والی غیبت کری، نہیں، جس بندے کے آپ نے غیبت کری ہے یا اس کی چغلی کری ہے یا کچھ بھی کیا اس کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ اس سے جا کے بھائی آپ کے میرے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، آپ کے بہت سارے حقوق کی میں رعایت نہیں کر پایا اور بہت ساری حقوق مجھ سے تلف ہوئے ہیں، میں ان سارے حقوق جو مجھ سے چھوٹے ہیں آپ کے، میں اس کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں، تو اللہ کے لیے مجھے معاف فرما دیں، بات ختم۔ تو اس لیے اگر بندے کا معاملہ ہے تو بندے سے ہی حل کرنا پڑے گا، اللہ سے حل نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کا معاملہ ہے تو اللہ سے حل ہوگا۔ تو یاد رکھیں، توبہ اس معاملے میں چلے گی جو اللہ کا معاملہ ہے، اگر بندے کا معاملہ ہے تو بندے سے ہی معافی مانگنی ہوگی۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیں، آج ہماری مسلم کمیونٹی اور مسلم معاشرہ حقوق اللہ میں
کوتاہی کرتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں کرتا ہے۔ اور دیکھیے حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ اگر پوری شریعت کو آپ 100% میں جانچیں تو 25% تو اللہ کے حقوق ہیں اور 75% میں حقوق العباد ہیں۔ نکاح، معاملات، اخلاق، کردار، معاشرت، لین دین، کاروبار، بزنس، یہ سب کیا ہے؟ حقوق العباد ہیں سب۔ تو دین کا جو 25% جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے حقوق ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ کیا اللہ کے حقوق ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی ہیں، معاشرے میں رہنا، سہنا، اٹھنا، بیٹھنا، بیاہ شادی، معاملات، لین دین، اخلاق، کردار، یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حقوق العباد ہیں۔ تو اس لیے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز خوب پڑھیں گے، تسبیح خوب پڑھیں گے، تلاوت خوب کریں گے، لیکن بندوں کے حقوق، کسی کو کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کر دی، کسی کی زمین دبا لی، کسی کے پیسے مار لیے، کسی کی بے ایمانی کر لی، کسی کو گالی بک دی، کسی کو بلا وجہ ستا دیا۔ ان چیزوں میں ہمیں کیا ہے؟ دھیان دینا ہے کہ بندوں کے حقوق ہم سے نہ چھوٹیں۔ اگر بندوں کے حقوق ہم سے چھوٹیں گے یا بندوں کے حقوق میں ہم پھنسیں گے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اچھا، پھر دوسری بات میں یہ کر رہا تھا کہ گناہ پر سزا ضرور ملتی ہے اگر اس پر توبہ نہ کی جائے، لیکن اس کے 3 اسٹیپ ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے بندے نے گناہ کیا اور فوراً اسے سزا مل گئی۔ دیکھا ہوگا بعض مرتبہ، آپ ذرا توجہ سے سنیں، توجہ سے، ہاں بھائی توجہ سنیں۔ ایک بندے نے گناہ کیا، پتہ لگا اگلے دن ہی کوئی اس پر مصیبت آ گئی، ایسا ہو جائے تو یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور بندے کو پتہ بھی لگ جاتا ہے بعض مرتبہ، یار ہو یار فلاں بندے کا میں نے دل دکھایا تھا، اس لیے یار مجھے یہ والا نقصان ہو گیا ہے، یا میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے۔ یہ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں نکیر۔ ادھر آپ نے گناہ کیا، 2 دن کے اندر، ہفتے بھر کے اندر، 15 دن کے اندر، 20 دن کے اندر آپ کو سزا مل گئی، کوئی آپ کا نقصان ہو گیا، مالی، جانی، چوٹ لگ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور احساس ہو جائے تو سمجھ لو یہ بہت بڑی اللہ کی محبت ہے، فوراً نقد کام ہو گیا۔ ادھر آپ نے گناہ کیا، ادھر آپ نے کسی کو ستایا یا کوئی بھی گناہ کیا آپ نے، فوراً اللہ کی طرف سے آپ کو سزا مل گئی۔ اس کو بولتے ہیں نکیر۔ کبھی تاخیر ہوتی ہے، انسان نے جوانی میں گناہ کیا، جوانی میں لوگوں کو ستایا، اللہ نے ڈھیل دی، ڈھیل دیتا رہا دیتا، اب بڑھاپا جب آیا، بڑھاپے میں اللہ نے اس کو سزا دینی شروع کری، پتہ لگا بیوی نافرمان نکل گئی، اولاد نافرمان نکل گئی، پتہ لگا اللہ نے کوئی بیماری دے دی، کاروبار اللہ نے ختم کر دیا۔ اب کیا ہے؟ کوئی پرسان حال نہیں، نہ بیوی پوچھ رہی، نہ بچے پوچھ رہے ہیں، نہ پڑوسی پوچھ رہے ہیں۔ تو پتہ لگا کہ کیا جوانی میں گناہ کیا تھا، سزا اب مل رہی ہے، سزا اب مل رہی ہے۔ یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، یہ زیادہ، ایک تو نکیر ہوتی ہے، نکیر جس کے ساتھ ہوتی ہے سمجھ لو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ادھر گناہ کیا، کھٹ سے 2 دن کے بعد ہی کوئی سزا مل گئی، کوئی نقصان ہو گیا بندے کو، اور پھر اللہ نے احساس بھی دلا دیا، اوہو یہ والی غلطی کر دی، اس وجہ سے ایسا ہوا ہوگا، بندے کا دل کہیں نہ کہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر سزا دنیا میں نہیں دیتا ہے بلکہ اس کو آخرت میں دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ آخرت میں سزا دیتا ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ اگر توبہ کر لے گا پھر تو کوئی میٹر ہی نہیں ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس پر کوئی نکیر نہیں کری اور دنیا نے اس کو سزا دی، سب اللہ تعالیٰ اس پر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ اپنی نگاہ میں ایسا دیکھیں، یاد رکھنا کہ بندہ گناہ بھی کر رہا ہے اور پھل اور پھول رہا ہے، جیسے بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں یار فلاں بندہ بڑا غلط ہے، سٹے کا کام کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، پھر ترقی کر رہا ہے، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم کسی کی بے ایمانی نہیں کرتے، بتاؤ جی ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ یہ شکوہ مت کرنا کبھی بھی۔ یعنی اگر کسی بندے کو یہ دیکھیں کہ وہ غلط کام کر رہا، ترقی کر رہا، سمجھ لو بہت زیادہ خطرے کی گھنٹی اس کے لیے، بہت زیادہ خطرے کی گھنٹی اس کے لیے۔ ایک بندہ مطلب ترقی کر رہا ہے لیکن نیکی کہاں مرتا ہے، نیک بھی ہے، جائز طریقے سے کام کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، وہ خطرے کی گھنٹی نہیں، وہ تو ظاہر سی بات ہے اللہ اس کو بڑھا رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا آپ کی نظر میں ہے، محلے میں، پڑوس میں، رشتہ دار میں، آپ جانتے ہیں کہ بندہ ناجائز کام بھی کرتا ہے، لوگوں کو ستاتا بھی ہے، سٹے کا کام کر رہا ہے یا کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے، آپ کی نظر میں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یار پھل اور پھول رہا ہے، اس کے 2 لاکھ مار لیے، اس کے 5 لاکھ مار لیے، اس کو ستا لیا، اس کا قبضہ کر لیا، پھر بھی ترقی کر رہا ہے، اس پر کوئی آفت نہیں آ رہی، تو بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ جیسے ہی اللہ کی پکڑ آئے گی، ایک دم سے پکڑ آئے گی، ایک دم سے پکڑ آئے گی، اور اتنی خطرناک آئے گی وہ جھیل نہیں پائے گا۔ اس کو ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ آپ کے پڑوسی ملک پاکستان کا ایک واقعہ ہے۔ ہمارے شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی حضرت میرے شیخ ہیں، حضرت نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک پاکستان میں بہت بڑا جاگیردار تھا، اور اتنا بڑا جاگیردار تھا کہ اس کی زمین میں کئی اسٹیشن ٹرین کے بنے ہوئے تھے، اور کم سے کم ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن کی جو دوری ہوتی ہے 2-3 کلومیٹر کی دوری کم سے کم ہوتی ہے، یعنی کئی کلومیٹر تک اس کی زمینیں تھیں، اتنا بڑا جاگیردار تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہی لوگ یار دوست کھڑے ہوئے تھے اور تذکرہ کر رہے تھے، کہنے کہ بھائی
یار کاروبار نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو اس نے ایک دم سے تکبر میں جملہ بول دیا، یار تم جب بھی دیکھو پیسے کا رونا روتے رہتے ہو، میرے پاس تو اتنا مال ہے کہ جی مطلب میری تو 7 نسلیں کھائیں گی۔ انسان بول دیتا ہے جب مال ہوتا ہے تو کچھ ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، جی تم تو ہمیشہ روتا ہی رہتے ہو یار، کاروبار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنا مال، ہم سے کاروبار ہی نہیں کیا جا رہا، ہمیں تو کیا ہے اتنا، ہمارے پاس تو اتنے آرڈر ہیں پورے نہیں کیے جانے۔ انسان اس طرح کی ایٹیٹیوڈ میں آ جاتا ہے، تو اس نے کہہ دیا میرے پاس تو اتنا مال ہے کہ 7 نسلیں نہیں کھائیں گے، اور تمہیں جب دیکھو یار تم تو روتے ہی رہتے ہو یار، کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے۔ اللہ کو بس بری لگ گئی بات، اللہ پکڑ لے تو چھوٹی سی بات پکڑے، نہ پکڑے تو نہ پکڑے۔ اللہ کو خاص کر تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی پکڑ کر لی، اور پکڑ ایسی کری، کچھ دن کے بعد اس کا تو انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جو اس کا بیٹا تھا وہ عیاشیوں میں لگ گیا، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا، جو بندہ محنت سے مال کماتا ہے وہ تو بڑے حساب سے خرچ کرتا ہے، اور ایک بندہ اس نے آنکھ کھولی، اس نے مال ہی مال دیکھا، تو اس نے تو خوب چاروں طرف سے مال خرچ کرنا شروع کر دیا۔ ینگ تھا، بالکل نوجوان تھا، محلے کے کچھ نوجوان بھی ساتھ لگے، سٹوری ہے اور اس میں کی ہے اور نشیڑی اور گنجیڑی، انہوں نے اسے نشے میں ڈال دیا، ایک سے ایک نشہ کرنے لگا۔ اب پھر جب اور خواہش، اب پھر کیا ہو، ڈانسنگ بار میں جانا شروع ہو گیا، پھر اس کا کیا ہے، پاکستان سے دل نہیں میرا، سوئٹزرلینڈ اور بڑے بڑے ملکوں میں جانا شروع کر دیا اس نے، زمین بیچی اور باہر سفر پہ، مطلب مستقل طور پر وہ باقاعدہ رات و دن ایک ہی اس کا مشغلہ تھا، ہر روز نئے طریقے سے وہ زنا کرتا تھا، نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا، مطلب سوئٹزرلینڈ اور تھائی لینڈ اور مطلب دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں جا کر وہ اپنے مال، کیونکہ مال باپ کا کمایا ہوا تھا، باپ کی زمینیں تھی، بیچ بیچ کر وہ کیا ہے، زناکاری، بدکاری اور یہ، اور یار دوست ساتھ میں دو لوگوں کو، 4 لوگوں کو ساتھ میں لے کر جا رہا ہے، ایسے ہی ہوتا نا، یار دوست ساتھ میں لگ جاتے ہو، مال ہے اس کے پاس، پیچھے وہ دوست بن جاتے ہیں اس کے بھی۔ تو خیر اس طریقے سے 10-5 سال اس کا مال چلا، اور لاسٹ نتیجہ یہ ہوا اس کو بیماری لگ گئی، مال بھی چلا گیا، اب بیماری لگ گئی، بیماری لگ گئی تو پھر اب بیماری میں پیسہ اٹھ رہا ہے، وہ لاکھوں کروڑوں روپے بیماری میں اس کا اٹھتا چلا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس چوک پہ اس کے باپ نے یہ کہا تھا کہ میرا مال 7 نسلیں کھائیں گی، صرف 10 سال کے عرصے میں اسی چوک پر کھڑے ہو کر اس کے بیٹے نے بھیک مانگی، صرف 10 سال کے عرصے میں، یہ بالکل ریئل واقعہ لکھا ہے کہ 10 سال گزرے تھے، اسی چوک پر کھڑے ہو کر اس کے بیٹے نے بھیک مانگی، اور اسے بھیک مانگنے پر مجبور ہونا پڑا، اور لوگ کہتے تھے یہ وہ بندہ ہے کہ جس کا باپ جاگیردار تھا، زمیندار تھا، کہ اس کے مطلب کئی کلومیٹر تک اس کی زمینیں تھیں، آج اس کا بیٹا بھیک مانگ رہا ہے۔ تو گناہ کس نے کیا تھا؟ اصل جرم تکبر باپ نے کیا تھا، اس کی سزا کس کو مل رہی ہے؟ اولاد کو مل رہی ہے۔ تو اس لیے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے سزا میں تاخیر ہوتی ہے، گناہ تو باپ کر کے چلا گیا، بھگت کون رہی ہے؟ اولاد بھگت رہی ہے۔ تو اس لیے گناہ پر سزا ضرور ملتی ہے اگر بندہ توبہ نہ کرے، تو اس لیے ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، فوراً اس گناہ سے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ اچھا، 2 گناہ ایسے ہیں جن سے اسپیشل طور پر انسان کو بچنا چاہیے، اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو بچائے۔ کون سے گناہ ہیں؟ ایک تو ماں باپ کی نافرمانی، یعنی یہ گناہ، جتنے گناہ سزا تو سب پر اللہ دے گا اگر توبہ نہیں کری، یہ 2 گناہ اسپیشل ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، مرنے اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ ذلیل نہیں ہو جائے گا۔ یہ بات لکھ لینا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ ایک تو تکبر، بڑائی، انانیت، ایٹیٹیوڈ، کبر، میں کچھ ہوں، مال پر اچھلنا، اپنے عہدے پر، اپنی خوبصورتی پر، اپنے علم پر، اپنی دولت پر، کسی بھی چیز پر تکبر، میں کچھ ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ اسے ذلیل اور رسوا نہ کر دے۔ اسی طریقے سے وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہوگا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہوگا، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ اسے ذلیل نہ کر دے۔ 2 گناہ ایسے جن کی سزا اللہ دنیا میں ضرور دیتا ہے، کون کون سے؟ تکبر، بڑائی، انانیت اور ماں باپ کی نافرمانی۔ یہ تینوں ایک ہی ورڈ ہیں، کبھی آپ سمجھنا الگ الگ گناہ ہے، تکبر کہہ لو، انانیت کہہ لو، ایٹیٹیوڈ کہہ لو، گھمنڈ کہہ لو، کیا ہے؟ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ کیا ہے؟ اس کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، اور سزا کیا ہوتی ہے؟ اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کا۔ اچھا کیوں؟ اس پر اتنی بڑی سزا اللہ نے کیوں رکھی ہے؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے تکبر میری چادر ہے، کبریائی میری چادر ہے۔ بڑائی تو اللہ کو زیب ہے نا، ہم کس چیز پہ بڑائی کریں؟ زبان پر میں بہت اچھا بول لیتا ہوں، ہو سکتا ہے صبح تک زبان بند ہو جائے۔ علم پر ہو سکتا ہے صبح تک اللہ سب بھلا دے۔ خوبصورتی پر ابھی 4 دست آ جائیں، لوز موشن ہے، یا صبح تک کیا ہے، جھریاں پڑ جائیں گال میں، یہ ساری لالی ختم ہو جائے گی۔ طاقت پر ایک بخار کیا ہے،
بخار آ جائے ایک دن کے لیے، ایسا ہو جاتا ہے انسان جیسے لگتا ہے جان ہی نہیں جسم میں. دیکھا ہوگا کبھی تو بخار آتا ہے لگتا ہے کہ یار کہاں، تو لگتا ہے کہ بھائی اتنے ہمارے اندر جانے کے مکہ مار دے دیوار کے اندر چھید ہو جائے گا. جب جوان انسان ہوتا ہے ایسی جوانی ہوتی ہے، اور اسی جوان کو 2 دن بخار آ جائے تو اس کے کیا اٹھا کر لوگ لے جاتے ہیں. کیا کس چیز پر کبر کر رہا ہے؟ مال پر. ایک انسان رات میں بادشاہ سوتا، صبح اٹھتا تو فقیر ہوتا ہے. صدام حسین رات میں سویا تو بادشاہ، صبح تو قیدی. تو انسان کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر کبر کرے، کوئی چیز ایسی پائیدار کچھ نہیں ہے. کوئی پل کہ نا سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے. 100 برس کی پلاننگ کر رہے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا، پتہ لگا صبح اٹھے تو اٹیک پڑے، اللہ کو پیارے ہوئے. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. تو اس لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، انسان کبر تو اختیار کرے نا، کیونکہ انسان کے پاس کوئی چیز ایسی، کوئی چیز اپنی ہے ہی نہیں. یہ آنکھ، یہ ناک، یہ کان، یہ علم، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ عزت، یہ شہرت، یہ مکان، کچھ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کی اپنی پرٹیکولر ہے. اللہ کی، اللہ سے کوئی چھین نہیں سکتا. اللہ سے طاقت کوئی چھین نہیں سکتا. اللہ سے دولت کوئی چھین نہیں سکتا. اللہ سے علم کوئی چھین نہیں سکتا. اللہ سے کبریائی کو چھین نہیں سکتا، کیونکہ سب اللہ کی اپنی چیزیں ذاتی ہیں، اور ہمارے پاس سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. جب چاہے اللہ چھین لے. تو ہم کیوں کر رہے ہیں کبر؟ ہمارے پاس تو کوئی چیز ایسی ہے نہیں جس پر ہم کبر کریں. سب ہمارے یہاں کیا ہے؟ دی ہوئی ہے، جب چاہے وہ لے لیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کبر کو ناپسند کرتا ہے. اچھا میری چادر اوڑھنا چاہ رہا ہے، کبریائی تو میری چادر ہے، بڑائی تو میری چادر ہے، اوڑھنا چاہ رہا ہے، اس لیے اللہ ذلیل کرتا ہے. اچھا جی زیادہ بڑا بننا تو لے. اب اللہ تعالیٰ اس کو پھر سکھاتا ہے. تو اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، گناہ سے بچنا ہے. جب بھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً اس گناہ سے ہمیں توبہ کرنی ہے. فوراً ہمیں اس گناہ سے توبہ کرنی ہے. اور اسپیشلی طور پر 2 گناہ ہمیں نہیں کرنے ہیں. 2 گناہ، تکبر اور ماں باپ کی نافرمانی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور تمام حاضرین کو، تمام سامعین کو، تمام ناظرین کو جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.